گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، اور کسی گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ کر کرنا، یہ کوئی آپ کسی مفتی سے فتویٰ لے لیجئے کیا حکم لگے گا۔ بڑے دھڑلے سے یہ جملہ ہم لوگ بولتے ہیں، اور کاروبار میں جیسے چاہے جھوٹ، فساد، دھوکہ دھڑی۔ بیع کی صحت اور اس کے اصول و آداب میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ جب تک ایک معاملہ پکا نہ ہو جائے اور ہم اپنے خریدے ہوئے سامان پر قابض نہ ہو جائیں، قبضے میں ہمارے وہ چیز نہ آ جائے، تب تک ہم اسے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم ابھی ایک چیز ان سے خرید رہے ہیں، معاملہ طے نہیں ہوا، سامان دیکھا نہیں، اگلی ڈیل اس سے آگے کر رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ۔ کوئی پوچھنے اور شکل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں سمجھتے۔ سود عام ہے، قرض لینے دینے میں بھی ہو رہا ہے، چیک کے بٹے کی شکل میں بھی ہو رہا ہے۔ اب اتنے عام چیز ہے، چیک کا بٹہ ایسا عام ہو چکا ہے، ایسا رائج ہو چکا ہے کہ اب پارٹی کی چیک کی ویلو اسی سے معلوم کی جاتی ہے کہ اس کا بٹہ ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ یہ ہے ہماری شناخت، یہ ہماری پہچان۔ جس چیز پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس سود پر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، وہ آج ہماری شناخت اور شعار بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں، اپنے کاروبار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول، کیا آج ہے ہمارے بیچ ان سے جیسا مالدار؟ کیا ان کا کاروباری سسٹم اور ان کا نظام ہمارے ہی جیسا جھوٹ، دھوکے اور سود پر مبنی تھا؟ نہیں، خالص صاف ستھرا اسلامی بیع و شرع والا ان کا معاملہ تھا۔ کیسے عظیم الشان تھے، کتنے بڑے مالدار تھے۔ آج ہم کیوں اپنے ایمان کو کمزور کر کے غیروں سے اتنا مرعوب ہے اور برکت کے بجائے صرف کثرت کے پیچھے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فيقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل قدر صدر محترم، مؤقر علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز نوجوان ساتھیوں، سیرت طیبہ اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اس اجلاس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور مسلم سماج کے اندر دین و مذہب کے اعتبار سے مختلف پہلوؤں سے بگاڑ، خرابیاں موجود ہیں۔ مختلف شعبہ زندگی دینی اور مذہبی اعتبار سے پسماندگی کا شکار ہیں۔
آج کے اس اسٹیج سے مختلف علماء کرام کے ذریعے سے مختلف عناوین سے متعلق یا مختلف بیماریوں کے علاج سے متعلق گفتگو ہوگی۔ مجھے کاروبار روزی روٹی کے سلسلے میں جو انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس سلسلے میں حرام و حلال سے متعلق اسلامی ہدایات اور پیغام پیش کرنے کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کی زندگی کے اندر اور بالخصوص وہ انسان جو خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد مومن اور مسلمان بن جاتا ہے، ایسوں کی زندگی کے اندر دنیا کے اس اسباب کے میدان کے اندر جو سب سے بنیادی اور بہت بڑا کردار جس چیز کا ہے وہ انسان کے اندر پہنچنے والی غذا کا ہے۔ یوں تو دنیا کا ہر جاندار، اللہ کی ہر مخلوق اپنی حیات دنیاوی کی بقا کے لیے، نشو و نما کے لیے اپنے اپنے مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے غذا کی ضرورت مند ہے، لیکن انسان جس طریقے سے بہت سے میدان میں اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص احکام اور ہدایات کا مکلف ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے جسم کی، اپنی نسلوں کی ساخت و پرداخت اور نشو و نما کے اندر بھی غذا کے انتظام اور اس کی فراہمی کے سلسلے میں بھی اللہ نے اس کے لیے کچھ حدود و قدود متعین فرمائی ہیں اور اپنے ان بندوں کو ان کا پابند اور مکلف بنایا ہے۔ اور جس طریقے سے دیگر شعبہ زندگی سے متعلق خدائی ہدایات اور نبوی ارشادات کی پاسداری کے نتیجے میں مسلمان اللہ کا صالح اور نیک بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اجر و انعام سے نوازا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس غذا اور خوراک کے معاملے کے اندر بھی، کھانے پینے کے مسائل کے اندر بھی جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات اور حدود و قیود کی پاسداری اور پابندی کرتا ہے، وہ بھی اجر و ثواب اور انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ بلکہ دیگر شعبہ زندگی سے متعلق جو خدائی ہدایات و پیغامات ہیں ان کو برتنا، ان کو اپنے اندر نافذ کرنا، عبادات کے لیے کھڑے ہو جانا، تقوی و پرہیزگاری کے مقام کو حاصل کر لینا، ان سب کے پیچھے انسان کے اندر پہنچنے والی غذا کا بڑا خاص کردار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام حیوانوں کی طرح انسانوں کو غذا کے معاملے میں آزاد نہیں چھوڑا ہے، کچھ ہدایات اور پابندیاں نافذ فرمائی ہیں۔ دنیا کے اندر چونکہ ہم انسان آزمائش کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں، ہمارے اندر یہ طاقت اور صلاحیت رکھی گئی ہے کہ ہم اپنے اختیار سے شر کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، خیر کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور اسی دوہری صلاحیت کی بنیاد پر دنیا میں دونوں طرح کے حالات اور ماحول ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ایسا سرشار ہوتا ہے کہ اپنی نفسانیت کو مغلوب کرتا ہے، شر کے راستے کو چھوڑ کر خیر کو اختیار کر لیتا ہے، وہی انسان اللہ کے یہاں بڑا کامیاب ہے، بامراد ہے، مقربین میں ہے۔ اور ایسے ہی
لوگوں کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب غذا کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جاری فرمایا اور انسان کو چونکہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، دونوں طرح کی چیزیں سامنے رکھ کر اس کو یکگنا اختیار دے کر چھوڑا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ اختیار کس چیز کو کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں غذا کے معاملے میں بھی ہمارے سامنے وہ غذائیں بھی موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو، یہ حلال ہے، پاکیزہ ہیں۔ ہمارے سامنے وہ غذائیں بھی ہیں جن کو حرام کہا گیا ہے، ناپاک کہا گیا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاتھ کے اندر اٹھانے کی، منہ کے اندر چبانے کی طاقت و صلاحیت، حلال غذا کو بھی چبانے کی صلاحیت ہے، حرام کو بھی لقمے سے اتارنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن اس موقع پر ہمیں اللہ سے اپنے سچے تعلق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور غالب والہانہ محبت اور تعلق کی بنیاد پر یہاں بھی ہمیں شر کو چھوڑ کر، حرام اور ناپاک کو چھوڑ کر حلال غذا اور پاکیزہ غذاؤں کے اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ اس غذا کے اختیار کے ذریعے بھی ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اور پھر اس پاکیزگی پر اگلی بہت ساری عبادتوں اور بہت سے احکام کی اسی پر بنیاد ہے۔ اس کے بغیر آدمی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کے اوصاف پیدا نہیں ہو سکتے۔ بہت سی عبادتوں کی توفیق چھن جاتی ہے غذا کے ستھرے اور پاکیزہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے مسلم معاشرے کے اندر پورے انسانوں کو غذا کی ضرورت ہے، لیکن مسلم سماج جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار و تصدیق کرتا ہے، قرآن و حدیث پر، کتاب و سنت پر اس کا ایمان و یقین ہے، تو ہمیں اس کو صرف نماز کے دائرے تک محدود نہیں کرنا ہے، حج، زکوٰۃ اور روزہ اور قرآن تک اس کو محدود نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کیا کھانا ہے، کھانے کے انتظامات کس طریقے سے کرنا ہے۔ روزی روٹی کے انتظام کے لیے انسان کاروبار کرتا ہے، کاروبار کی کیا ہمارے سامنے شرعی ہدایات ہیں، کیا اس کے خد و خال ہیں، کیا ممنوعات ہیں، کن چیزوں کی اجازت ہے، اس ساری چیزوں کو ہمیں سیکھنے، جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی ایک ادنا سا لقمہ بھی ہمارے حلق سے حرام اور مشتبہ نہ اتر جائے۔ ابھی خطبے کے اندر جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان اللہ تعالی طیب ولا يقبل الا طیبا۔ لوگوں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے، صاف ستھری ہے، اور وہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے۔ جن باتوں کا، جن چیزوں کا رسولوں کو حکم دیا ہے، فرماتے ہیں کہ اسی کا ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا ارشاد پیش فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو کیا حکم دیا ہے۔ فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بلا شبہ میں خوب جانتا ہوں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال غذا کا ذکر کرنے کے بعد فوراً اعمال صالحہ کا حکم دیا، یا اعمال صالحہ کا حکم دینے سے پہلے طیب اور پاکیزہ غذا کا حکم فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اعمال صالحہ پر انسان کے ابھرنے میں اور اس کی توفیق کے ملنے میں حلال اور پاکیزہ غذا کا خاص کردار اور دخل ہے۔
پھر آگے فرمایا ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے، تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ دنیا کے اندر حرام، غلط اور مشتبہ چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے منع فرما دیا ہے، پابندی لگا دی، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو آج اس سماج کے اندر، ہم لوگوں کے اندر اس معاملے کے اندر بے احتیاطی بڑھ گئی ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ کاروبار اور لین دین کو قرآن و سنت سے الگ چیز سمجھا جانے لگا ہے۔ نماز کے مسائل علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت ہے، تلاوت اور قرآن کے فضائل اور تلاوت کے آداب سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار ہمیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بیع کہتے کس کو ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، کوئی ضرورت ہم اس کی محسوس نہیں کرتے۔ ہاتھ پیر چلنے لگا، مارکیٹ کے داؤں پیچ سیکھ گئے، بھاگ دوڑ کرنے لگے، ہو گئے کاروبار کرنے لگے، اور نہ جانے کتنی کاروبار کی شکلیں ہمارے اس بنارسی کاموں کے اندر جو ہمارے شرعی بیوع اور بیع و شرع کے مسائل کی شرائط اور اس کے ارکان کے مطابق فٹ نہیں آتے، ناجائز ٹھہرتے ہیں، لیکن دھڑلے کے ساتھ ہر حاجی اور نمازی کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو جاننے کی ضرورت کبھی نہیں سمجھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام اعلان تھا کہ خبردار جو شخص تجارت اور بیع و شرع کے مسائل نہ سیکھے وہ ہم مسلمانوں کے بازار میں خرید و فروخت کرنے نہ آئے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو سود میں ملوث کرے گا اور خود بھی سود میں پھنسے گا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، رشوت ہے، سود بازاری ہے، عام ہوتی چلی جا رہی ہے، حرام و حلال کی تمیز اٹھ گئی ہے، ہر انسان کا ذہن، اس کا مزاج، اس کا خیال صرف یہ بنا ہوا ہے کہ کیسے مال کی کثرت ہو جائے۔ آج پوری بھاگ دوڑ، پوری محنت اور مشقت صرف کثرت کے لیے ہو رہی ہے، نہ برکت والے اعمال ہم کرتے ہیں اور نہ ہمیں برکت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، بس کثرت مطلوب ہے، چاہے حرام طریقے سے آئے چاہے حلال طریقے سے آئے، چاہے اس کے لیے کاروبار میں ہمیں کسی کو دھوکہ دینا پڑے وہ بھی ہم تیار ہیں، جھوٹ بولنا پڑے وہ بھی تیار ہیں، اور بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک جملہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، اور کسی گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ کر کرنا، یہ کوئی آپ کسی مفتی سے فتویٰ لے لیجئے کیا حکم لگے گا۔ بڑے دھڑلے سے یہ جملہ ہم لوگ بولتے ہیں، اور کاروبار میں جیسے چاہے جھوٹ، فساد، دھوکہ دھڑی۔ بیع کی صحت اور اس کے اصول و آداب میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ جب تک ایک معاملہ پکا نہ ہو جائے اور ہم اپنے خریدے ہوئے سامان پر قابض نہ ہو جائیں، قبضے میں ہمارے وہ چیز نہ آ جائے، تب تک ہم اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم ابھی ایک چیز ان سے خرید رہے ہیں، معاملہ طے نہیں ہوا، سامان دیکھا نہیں، اگلی ڈیل اس سے آگے کر رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ، کوئی پوچھنے اور شکل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں سمجھتے۔ سود عام ہے، قرض لینے دینے میں بھی ہو رہا ہے، چیک کے بٹے کی شکل میں بھی ہو رہا ہے۔ اب اتنے عام چیز ہے، چیک کا بٹہ ایسا عام ہو چکا ہے، ایسا رائج ہو چکا ہے کہ اب پارٹی کی چیک کی ویلو اسی سے معلوم کی جاتی ہے کہ اس کا بٹہ ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ یہ ہے ہماری شناخت، یہ ہماری پہچان۔ جس چیز پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس سود پر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، وہ آج ہماری شناخت اور شعار بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں اپنے کاروبار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول کیا آج ہے ہمارے بیچ ان سے جیسا مالدار؟ کیا ان کا کاروباری سسٹم اور ان کا نظام ہمارے ہی جیسا جھوٹ، دھوکے اور سود پر مبنی تھا؟ نہیں، خالص صاف ستھرا اسلامی بیع و شرع والا ان کا معاملہ تھا۔ کیسے عظیم الشان تھے، کتنے بڑے مالدار تھے۔ آج ہم کیوں اپنے ایمان کو کمزور کر کے غیروں سے اتنا مرعوب ہے اور برکت کے بجائے صرف کثرت کے پیچھے لگ گئے؟ اس لیے آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ حرام مال کے بغیر ایمان کی حلاوت نہ محسوس ہو سکتی ہے
اور نہ قلب میں اس کی نورانیت اتر سکتی ہے۔ بہت بنیادی دخل ہے حلال غذا کا، اس لیے اپنے کاروبار کے مسائل کو نئی آنے والی شکلوں کو علماء اور مفتیان کے سامنے رکھ کر معلوم کرنا چاہیے۔ مستقل یہ قرآن کے اندر بھی بیع و شراء کے احکامات ہیں، ہدایات ہیں، احادیث کے اندر بھی اس کے ابواب ہیں، مختلف قسمیں ہیں، مختلف نام ہیں۔ کتنوں نے تو آج ہم اپنے عرف میں کتنا نام بھی نہیں سنا ہوگا، جانتے بھی نہیں ہوں گے، ایسی ایسی شکلیں ہیں۔ ساری چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تجارتی نظام اگر دین کے مطابق ہوگا تو ہمارا کاروبار کرنا بھی ہمارے لیے عبادت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر ایسے تجار کے لیے بڑی بشارت سنائی ہے۔ کیا فرمایا؟ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، جس تاجر کے اندر 3 وصف پائے جائیں ایسے لوگوں کا حشر فرمایا گیا کہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک وہ تاجر جو اپنے لین دین اور معاملات میں سچا ہو، صدق، سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اور پرہیزگاری، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے، اور وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ یہ اوصاف جس تاجر کے اندر ہیں، ایسے تجار کا حشر بھی انبیاء کے ساتھ کہنے کی اور شہداء کے ساتھ کیے جانے کی بات کہی گئی۔ یہ صرف دنیا دارانہ ایک عمل نہیں ہے، یہ نبوی عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے، اور انبیاء نے بھی تجارت فرمائی ہے، اور خدائی حکم ہے، اس لیے اس کو خدا کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدود و قیود کے مطابق انجام دیا جائے گا۔ یہ بھی ہمارے لیے باعث عبادت ہوگا، باعث ترقی درجات ہوگا، دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ بنے گا، ہماری آخرت کی بھی سرخروئی کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث کے اندر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا تذکرہ کیا یہ ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو انہی باتوں کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، جس کی وجہ سے سفر کی مسافت کی لمبائی اور دوری اور مشقت کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ اور بکھرے ہوئے، گرد و غبار سے آلود، انتہائی پھٹے حال میں کہہ لیجیے وہ انسان ہے۔ ترس کھائے جانے کے جو ظاہری حالات ہوتے ہیں، بالکل بری طریقے سے، مکمل طریقے سے اس پر اس کے وہ حالات ایسے ہیں کہ بالکل اس کے اوپر ترس کھایا جائے۔ ایسی پوری صورتحال کے ساتھ وہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کرتا ہے اور صدا لگاتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ لیکن حال یہ ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کے بدن میں پہنچنے والی خوراک اس کی حرام ہے، اور اس کا پینا حرام، اس کے بدن کا لباس وہ بھی حرام پیسے کا تیار کیا ہوا۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت چھن جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حلال کا اہتمام کرو۔ جوا اور سٹا، مختلف موبائل میں مختلف گیموں کے ذریعے، مختلف پروگراموں کے ذریعے آج بڑی تیزی سے نوجوان لگے ہوئے ہیں۔ رجس کہا گیا ہے اس کو، گندگی کہا گیا ہے جوئے کو، اور یہ شیطانی کام کہا گیا ہے۔ وہ مال حرام ہوتا ہے، وہ ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی شکل آئے، دھڑلے سے صرف 4 پیسے کے نفع کوئی لالچ میں کود نہ پڑو۔ فوراً ہمیں تو تنبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں اس شکل کا حکم کیا ہے، آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ اس لیے ایسی ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور جب پورے طریقے پر پاکیزہ اور حلال غذا ہمارے جسم کے اندر پہنچے گی، ایمان کی نورانیت محسوس ہوگی، حلاوت محسوس ہوگی، عبادات کے اندر من لگے گا، لذت ملے گی، اور بھی بہت سی دنیاوی اعتبار سے برکات اور بھلائیوں سے ہم محظوظ ہوں گے، اور حرام کی نحوست سے انسان تقوی سے محروم کر دیا جائے گا، عبادات کی توفیق چھن جائے گی، سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، اور ابھی جو آیا ابھی حدیث کے اندر دعا کی قبولیت چھن جائے گی۔ اس سے بڑی اور کیا محرومی ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس مجلس سے ہم سب کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے سے یہی پیغام ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے ہمارے لیے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے۔ خرید و فروخت اور تجارت کی جائز ناجائز شکلیں، اس کے طریقہ کار سیکھیں
تاکہ محنت مشقت اور حلال کاروبار بھی بسا اوقات بعض ہماری لاپرواہی سے اس کے اندر حرمت کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ شکلوں کو سیکھ لیں، خصوصاً آج کے اس تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے ماحول کے اندر کس قدر اس کے اندر چینجنگ آ رہی ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ چینجنگ آ رہی ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، علماء سے مربوط ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا تجارتی ماحول اور معاملہ اور حالات سب مکمل طور پر کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور جانے یا انجانے میں کوئی ایک قطرہ بھی، ایک ذرہ بھی ہماری کمائی کے اندر حرام کا شامل نہ ہو سکے۔ اپنے معاملات کو شکل کو درست کرے، اور جو بہت سے اوپن مسائل ہیں، جوا کی جو شکلیں ہوتی ہیں، بازی لگائی جاتی ہے، مختلف میچوں پر سٹہ لگایا جاتا ہے، موبائل کے گیموں کے ذریعے ہوتا ہے، اور بھی مختلف ہیلوں سے ہوتا ہے، ایسی ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ حرام غذا کی نحوست نہ صرف یہ کہ ہمیں آخرت میں جھیلنی پڑے گی، دنیا کے اندر بھی انسان اس کے نقصانات کو اور اس کے بھیانک انجام کو بسا اوقات اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ اس لیے آج کے مسلم معاشرے کے اندر اس پہلو سے بہت بڑی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہماری قوم کا تجارتی نظام درست ہو جائے، لین دین درست ہو جائے، حرص نکال کر اور کامل اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ کاروبار کیا جائے۔ اسی حرص میں کتنے جو ہے بلٹ جاتے ہیں، زمین پر آ جاتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کے قرض دار ہو جاتے ہیں، خودکشی کرنے کے خیالات ان کے دلوں کے اندر آنے لگتے ہیں اور کر بھی جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اطمینان کے ساتھ، اللہ پر اعتقاد اور یقین کے ساتھ تجارت کیا جائے۔ اللہ نے ہمارے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، دنیا کی کسی طاقت کے حوالے نہیں کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی جاندار چوپائے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، کسی انسان کے، اللہ کے ماں سوا کسی کے ذمے بھی رزق نہیں ہے، یہ صرف اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ اس لیے اللہ پر توکل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، اگر تم لوگ اللہ پر اس کے توکل، اللہ پر توکل جیسا رکھنا چاہیے ویسا توکل رکھنے لگو، ویسا یقین تم کو حاصل ہو جائے، تو تم کو اللہ کی طرف سے ویسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے، کہ وہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے بلا کسی اسباب اور وسائل کے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کو جب واپس ہوتے ہیں تو پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ ان کے پاس وسیلہ ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا بھی اللہ پر یقین، اعتماد اور توکل اگر ایسا بڑھ جائے تو تمہیں بھی ویسا ہی رزق ملنے لگے۔ اس لیے ہمیں اسباب ضرور اختیار کرنا ہے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسباب خوب توجہ کے ساتھ حلال اسباب اختیار کیا جائے، لیکن اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اور رزق کی تلاش اور اس کے حصول کے سلسلے میں اپنے اس سبب پر 0% بھی اعتماد اور نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ مکمل اسباب اختیار کرنے کے بعد اب اس سے ہمیں کیا ملے گا، کتنا ملے گا، پورا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے کہ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ جتنا چاہے گا وہ دے گا۔ ہم اپنے کارخانے کے مقدار کے اعتبار سے اندازہ نہ لگائیں، اپنے صلاحیت کے اعتبار سے اور اپنی پونجی کے اعتبار سے اندازہ نہ لگائیں، اپنی محنت، اپنی طاقت اور قدرت پر وسائل اختیار کر لیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ بھی اسی کا حکم ہے اسباب کو اختیار کرنا، لیکن اس اسباب سے ہمیں نتیجہ کیا ملے گا اس پر 100% مکمل اعتماد اور یقین صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ وہ جتنا چاہے گا جب چاہے گا دے گا۔ اس طریقے سے اعتقاد اور یقین کے ساتھ کاروبار بھی کیا جائے درستگی کے ساتھ، بلا شبہ برکتیں ہوگی اور کوئی بندہ اپنے مقدر سے کم رزق نہیں پائے گا۔ سود سے، خصوصاً رشوت سے اپنے لین دین کو، معاملات کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کتنے کمزور ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، بیچارہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر ایک مشین لگا سکے، پاور لوم، تاکہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکے۔ اب طاقتور آدمی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے مالدار، ٹھیک ہے ہم تم کو مشین دلا دیتے ہیں، وہ مشین لگوا دیتا ہے اس کے وہاں۔ اب جب تک وہ مشین کا وہ کاریگر پیسہ کٹواتا رہے گا، 100 روپے مثال کے طور پر مزدوری ہے ساڑی کی، تو اس کو 90 روپیہ ملتی رہے گی۔ گویا اس کے وہ قرض دینے کے نتیجے میں
ساڑی پیچھے جو لاکھ روپے کی مشین دلائے وہ مکمل کاٹے گا، پلس لاکھ روپیہ کٹتے کٹتے 10 روپیہ ساڑی پیچھے اور کاٹے گا۔ یہ اس سود کے اندر داخل ہے، یہ جائز نہیں۔ یہ شکل ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے۔ بہت سے مالدار، بہت سے پونجی والے کتنے کمزوروں کا اس طریقے سے استحصال کر رہے ہیں۔ یہ اپنے مال کے اندر بے برکتی شامل کر رہے ہیں۔ کمزور، بدحال اور غریب لوگوں کے ساتھ تو رعایت کا حکم دیا گیا ہے۔ بے مروتی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ منع کر دیا جائے بھائی ہم نہیں دلا سکتے، آؤ ہمارے گھر چلاؤ، یا دلایا جائے تو مکمل احسان کیجیے۔ کل قرض جر نفعا فهو ربا، یہ ہمارا عام ضابطہ ہے۔ ہر وہ قرض جس قرض کے بدلے نفع حاصل کیا جائے وہ نفع سود ہے، اور سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ سے جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو سود لیتے اور دیتے ہیں، اور اللہ سے جو جنگ لڑے گا وہ جیت پائے گا، ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم سب کو اپنی کمائی پر، اپنے کاروبار پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً خوب بڑھ چڑھ کر کمائیں، خوب طاقتور بنیں، خوب مضبوط سے مضبوط پونجی والے بننے کی کوشش کریں، لیکن حلال، طیب اور پاکیزہ اور مروت کے ساتھ، انسانی ہمدردی اور بہخائی کے ساتھ، جس میں ہمارے لیے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں ایسی حلال اور پاکیزہ تجارت اور کاروبار کے کرنے پر انشاءاللہ اجر و انعام سے نوازا جائے گا۔ انبیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ حشر کا مژدہ اور خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی کمانے کی کوشش کرنے کی، جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے فضل سے اللہ تعالی ہم سب کو حلال، طیب اور کشادہ بابرکت روزی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔